کلپ نمبر 231 انشاءاللہ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں، اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو۔ اس آیت میں دین کی نشانیوں کی قدر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ عز و جل نے فرض کی اور جو منع فرمائیں سب کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ نیز جو چیزیں اللہ عز و جل کی نشانیاں قرار پا جائیں ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، لہٰذا دینی عظمت والی چیزوں کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ترجمہ: اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس شعائر اللہ یعنی اللہ عز و جل کی نشانیوں میں خانہ کعبہ، قرآن پاک، مساجد، اذان، بزرگوں کے مزارات وغیرہ سبھی داخل ہیں، بلکہ جس چیز کو اللہ عز و جل کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی شعائر اللہ بن جاتی ہے۔ جیسے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم صفا و مروہ پہاڑوں پر پڑے تو وہ پہاڑ شعائر اللہ بن گئے، اور رب کریم عز و جل نے فرما دیا: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کو۔ فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینوں کو حلال نہ ٹھہرا لو۔ محترم مہینے 4 ہیں: رجب، ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار ان کا ادب کرتے تھے، اور اسلام نے بھی ان کا احترام باقی رکھا۔ یاد رہے کہ اول اسلام میں ان مہینوں میں جنگ حرام تھی، اب ہر وقت جہاد ہو سکتا ہے، لیکن ان کا احترام بدستور باقی ہے۔ اس کی تفصیل سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں آئے گی۔ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہ حرم کی قربانیاں اور نہ علامتی پٹے والی قربانیاں۔ عرب کے لوگ قربانیوں کے گلے میں حرم شریف کے درختوں کی چھال وغیرہ سے ہار بن کر ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والے جان لے کہ یہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں ہیں، اور ان سے چھیڑ خانی نہ کرے۔ حرم شریف کی ان قربانیوں کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو۔ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں سے مراد حج و عمرہ کے لیے آنے والے ہیں۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شریح بن ہند ایک مشہور بدبخت تھا۔ وہ مدینہ طیبہ میں آیا
اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق خدا کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب عز و جل پر ایمان لانے اور اپنی رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، بہت اچھی دعوت ہے، میں اپنے سرداروں سے رائے لے لوں تو میں بھی اسلام لاؤں گا اور انہیں بھی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے اصحاب کو خبر دے دی تھی کہ قبیلہ ربیہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کر آیا اور غدار و بد عہد کی طرح پیٹ پھیر کر گیا، یہ اسلام لانے والا نہیں۔ چنانچہ اس نے فریب کیا اور مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے وہاں کے مویشی اور اموال لے گیا۔ اگلے سال وہ یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کی کلادہ پوش یعنی مخصوص ہار والی قربانیاں لے کر حج کے ارادے سے نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں صحابہ کرام نے اسی شرح کو دیکھا اور چاہا کہ مویشی اس سے واپس لے لے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا کہ جو حج کے ارادے سے نکلا ہو اسے کچھ نہ کہا جائے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ۔ احرام سے فارغ ہونے کے بعد حرم شریف سے باہر شکار کرنے کی اجازت ہے۔ یہ حکم در حقیقت ایک اجازت ہے، مگر یہ اباحت جائز ہونا ایسا قطعی ہے کہ اس کا منکر